بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی ود شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس وقت ملک ایک نہایت ہی نازک صورتحال سے دوچار ہے. ایک طرف بارشوں اور سیلابوں نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا ہے تو دوسری جانب بڑھتی مہنگائی عوام کی زندگی کو اجیرین بنا رہی ہے. وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق 29 اگست ختم ہونے والے کاروباری ہفتے کے دوران ہفتہ وار مہنگائی کی شرح گزشتہ 33 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی تھی. وزارت خزانہ نے اپنے ماہانہ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ حالیہ سیلاب عوام کے مالی دباؤ میں مزید اضافہ کرے گا اور غذائی سپلائی بھی متاثر ہو سکتی ہے. اس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان سر اٹھانے کا خدشہ خارج الامکان نہیں ہے. اگر اس کا سامنا بھی تنہ تنہا عوام نے ہی کرنا ہے تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے نامور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب مظہر بلّہ صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکال کر ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہوتے ہیں. مظہر بلّہ صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے سیلاب کی تباہ کاریاں اور حکومت کی بے بسیوں کا تذکرہ کروں، ایک جو ہم نے دیکھا آپ کا پروگرام، اس میں ہم نے آپ کو پہلی دفعہ علم نجوم کے ماہرین کے ساتھ دیکھا اور پیش گوئیاں ان سے لیتے ہوئے ہم نے دیکھا. آج اور گزشتہ ادوار میں ہم نے دیکھا اہل دانش، اور آپ خود بڑی اچھی پیش گوئی کرتے ہیں اور آپ کی بے انتہا پیش گوئیاں جو ہیں وہ سچ بھی ثابت ہوئی ہیں. تو کیا ضرورت آج اہل دانش بھی جو ہے وہ علم نجوم کے ماہر کا سہارا لے رہا ہے، یا وہ ضرورت بن رہا ہے اہل دانش کی یا عوام کی؟ دیکھیے، ایک تو بہت شکریہ شاہد ندیم احمد صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو حالات ہیں اس میں آپ کا نام بڑا اہم ہے، چونکہ یہاں کسی کے شاہد ہونے کی بھی ضرورت ہے، کسی کے ندیم ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور کسی کے احمد ہونے کی بھی ضرورت ہے. تو آپ کا نام پاکستانی معاشرہ جن گمبھیر مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس میں یہ تینوں نام جو آپ کے نام کا حصہ ہے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے. لہذا ہمیں سچی گواہیاں بھی دینی چاہیے اور دوستی کے حق بھی ادا کرنے چاہیے اور مہربانیاں بھی کرنی چاہیے. اب یہ جو علم نجوم کے حوالے سے آپ کا سوال ہے، اس میں دو پہلو کا میں جائزہ پیش کروں گا. جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب پہلے دے دیتا ہوں، پھر علم نجوم پہ بات ضرور کرنی ہوگی. پہلے دیکھیے، جو دانشور تھے وہ حالات کا تجزیہ کرتے تھے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مستقبل بیان کرتے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے یہ ہو جائے. اور ظاہر ہے ان کا مشاہدہ بڑا اہم ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ اب مشاہدے کی کمی ہو گئی ہے. دوسرا، آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی جو ہمارے باقی لوگوں نے شاید نوٹ کیا ہو یا نہ، کہ ہمارے ہاں اخبارات میں جو کالم لکھتے تھے پہلے وہ رائٹر ہوتے تھے، لکھاری لکھتے تھے، ادیب ہوتے تھے، شاعر ہوتے تھے. اب یہ جب سے رپورٹرز نے کالم لکھنے شروع کر دیے تو اس میں ایک تو لفاظی نہیں رہی، اور وہ اسی طرح جس طرح خبر بیان کرتے ہیں اسی طرح کالم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے جملے بھی بے ربط ہوتے ہیں. ابھی رات ہی میری لاہور میں ایک جرنلسٹ ہے، وہ انگریزی لکھتی ہیں، دا
ندانہ نجم، وہ مجھے کہہ رہی تھی کچھ اردو کالم نگاروں کے نام لے کر کہ انہوں نے زبان بڑی خراب کی ہے اور ان کے جملے بے ربط ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک مسئلہ درپیش آیا. اب اس کے بعد آگے ٹی وی چینل، دانشور چونکہ جو گفتگو کرتا ہے وہ ماضی کی باتیں بھی کرے گا، وہ حال کو بھی سامنے رکھے گا، اور پھر ماضی اور حال کو پڑھ کر مستقبل کے حوالے سے کوئی بات کرے، اور یہ وہ ذاتی طور پر کرے گا. لیکن اب بہت سے ٹی وی اینکرز ایسے آ گئے ہیں جو نہ تاریخ کا کے اوراق کو پلٹتے ہیں، نہ وہ حال کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں. وہ کسی کی باتیں سنی سنائی یا سینہ گزٹ کہہ لیں اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں کسی نے چڑیا پال رکھی ہے کہ میری چڑیا نے خبر دی، کسی نے چڑیل پال رکھی ہے، کسی نے طوطا رکھا ہوا ہے، کسی نے کبوتر رکھا ہوا ہے. وہ بنیادی طور پر یہ جتنے لوگ یہ بیان کرتے ہیں چیزیں طوطے کبوتروں والے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خود معاشرے کا مشاہدہ نہیں کرتے، نہ حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، نہ تاریخ پہ غور کرتے ہیں، نہ حال پہ غور کرتے ہیں. کسی کی بتائی ہوئی خبروں کو کبوتر اور طوطے کا نام دے کے بیان کر دیتے ہیں. اب آ جائیے علم نجوم کی خاطر کہ میں نے ان کو کیوں لیا. علم نجوم جو ہے یہ آج کا تو نہیں، صدیوں کا علم ہے، اور میں نے جو لیا تھا انفیکٹ وہ نیمرالوجسٹ تھے، یہ علم الاعداد والے، علم الجفر بھی اس کو کہتے ہیں. معروف معنوں میں امام جعفر صادق اس کے زیادہ بیان کرنے والے ہیں، اور یہ علم جو ہے یہ شاید انسان کے ساتھ ہی اتر آیا تھا. اب تو نیویگیشن ہے یا بہت سی چیزیں ہیں. پہلے زمانوں میں کشتیاں سمندر میں ہوتی تھیں یا پھر بحری بیڑے بنے تو وہ ستاروں کے حساب سے اپنا سفر رات کو طے کرتے تھے. رات کو سمندر میں تو نہیں پتہ چلتا تھا نا کہ مشرق کس طرف ہے مغرب کس طرف ہے، ایسا ہی تو وہ چاند اور ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کا تعین کرتے تھے. اور یہ آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل میں خاص طور پر ہمیں ملتے ہیں یہ باتیں کہ ایک بستی کو غرق کرنے کا حکم ہوا تو پوچھا کہ کیوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور اس نے انسانی روپ میں ایک عام کسان سے پوچھا کہ جبرائیل کہاں ہے. اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کے اپنے ارد گرد دیکھا. اس نے کہا آسمان پر تو نہیں ہے اور زمین پر بھی کہیں اور نظر نہیں آ رہا، اب جبرائیل یا تم ہو یا میں ہوں. یعنی یہ علم یہاں تک پہنچ گیا. پھر اس کی گواہی قرآن پاک سے ملتی ہے. قرآن پاک ہی سے ہمیں یہ باتیں مل رہی ہیں کہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا. اس کا مطلب ہے علم نجوم کا وجود تھا تو نجومیوں نے بتایا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی سب سے معزز اور مقدس کتاب جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے اس نجوم کی کہ انہوں نے کہا کہ جو جفت سالوں میں پیدا ہوں گے وہ بچہ جو ہے اس طرح کرے گا، تو وہ بچے مروا دیتا تھا فرعون. پھر اسی طرح اللہ نے بھی ایک اپنے علم کی، اس کو علم نجوم کہہ لیں. اللہ کے جو نبی ہیں انہوں نے بھی ایک یہ کہا کہ پھر اللہ نے وہ بچہ ادھر ہی پیدا کیا
اور پھر اس کی پرورش اس کے گھر میں کی. وہ گویا علم نجوم کا وجود تھا. پھر آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے تو یہودیوں کا ایک خاندان وہ کئی سو سال پہلے آ گیا تھا. ان کے بڑوں نے کتابوں میں ان کو بتایا کہ اس طرح کا ایک نبی آئے گا, آخری نبی کو, اس کی نشانی. یہ واقعات تاریخ میں بڑے پڑے. تو اس کا مطلب ہے کہ علم نجوم تھا. پھر ایک اور واقعہ میں پیش کر کے پھر اس کا وائنڈ اپ کرتا ہوں. حضرت علی علیہ السلام گھوڑے پر سوار کسی جنگ میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے کے کنارے, آج کل کی زبان میں سڑک کے کنارے, کوئی علم نجوم کا ماہر بیٹھا تھا. تو اس نے دور سے کہا, ابھی وہ کوئی 10 مرلے یا کنال دور ہوں گے, تو اس نجومی نے کہا کہ تمہارا نام علی ہے. انہوں نے کہا, بڑے وہ قریب آ گئے, انہوں بڑے حیران ہوئے, اس کو میرے نام کا کیسے پتا. تو خیر انہوں نے کہا جی میرا نام علی ہے. تو نجومی نے کہا کہ آپ جنگ پہ جا رہے ہیں؟ نے کہا ہاں بالکل جنگ پہ جا رہا ہوں. تو اس نجومی نے کہا, اچھا وہ گھوڑے پہ سوار ہی رہے, گھوڑا کھڑا رکھا لیکن وہ گھوڑے سے نہیں اترے, گھوڑے پہ رہے. تو نجومی نے کہا کہ نہ جاؤ, ہار جاؤ گے. جب یہ بات سنی حضرت علی علیہ السلام نے تو انہوں نے اس کے گرد ایک چکر کاٹا. وہ چکر جب کاٹا وہ تو بیچارہ گر گیا, نجومی جو تھا بےہوش ہو گئے. وہ لوگ آگے اس کو اٹھایا کر بیٹھا. تو اس نے پھر نجومی نے کہا تم کون ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے خود ہی تو میرا نام لیا تھا اور مجھے پوچھا تھا کہ تم وہ ہو, تو میں وہ. اس نے کہا کہ یہ ابھی تو تم آپ کی شکست نظر آ رہی تھی, اب میں دیکھ رہا ہوں تو یہ چالیں بالکل الٹ ہے, اب تو تمہاری فتح نظر آ رہی ہے. تو اس مرحلے پہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک فرمایا, ایک بات کی. انہوں نے کہا تمہارا علم درست ہے, تم ٹھیک کہہ رہے ہو, تمہیں اللہ تعالیٰ نے جس علم سے جتنا نوازا ہے بالکل درست ہے, لیکن میں اس علم سے محاورہ ہوں, ہم پر یہ لاگو نہیں ہوتا تمہارا علم. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بات اس لیے کی کہ نبیوں کے سردار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم کا دروازہ قرار دیا, اور دنیا میں حکمت کے 10 خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں حکمت کے 10 خزانوں میں سے 9 خزانے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے پاس, اور 10ویں میں بھی ان کا حصہ ہے. لہذا اسی لیے وہ اکثر مجالس میں کہتے تھے کہ مجھ سے پوچھو, جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو لوگوں نے بہت یہودی بڑے سوال کرتے تھے اور لوگ بھی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں شاید زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے سے بھی واقف. تو اس کا مطلب ہے یہ علوم تو ہوتے, یہ چھٹی اس کیا ہے, یہ خواب کیا ہے. دیکھیے نا, خواب حضرت ابراہیم کو آتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو, یہ خواب حضرت یوسف کو بھی آتے ہیں, یہ خواب حضرت یعقوب کو بھی آتے ہیں, یہ خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتے ہیں. اور شاید صاحب خواب جتنا مرضی لمبا ہو, سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کی ڈیوریشن 8 سیکنڈ ہوتی ہے. اس خواب میں شاید ندیم احمد صاحب
کراچی بھی جاتے ہیں، کراچی سے جدہ بھی چلے جاتے ہیں، مکہ بھی چلے جاتے ہیں، مدینہ بھی چلے جاتے ہیں، بہت لمبی چوڑی سیر کرتے ہیں. لیکن سائنس کہتی ہے کہ خواب کا زیادہ سے زیادہ ڈیوریشن 8 سیکنڈ ہے. اب دیکھیے نا، 8 سیکنڈ میں آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا. اچھا، آپ اس کو دنیا میں آپ دیکھیں کھلی آنکھوں سے. آپ فلم دیکھتے ہیں، فلم میں کہاں کہاں کے مناظر آپ دیکھ لیتے ہیں، 2.5 گھنٹے میں سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے جو خواب ہے. پھر ایک اور بات اب آ گئی خواب سے. انسان خواب ہمیشہ اپنی مادری زبان میں دیکھتا ہے. انسان ہمیشہ سوچتا اپنی مادری زبان میں. انسان ہمیشہ سازش اپنی زبان میں کرتا ہے. انسان ہمیشہ غم کی انتہاؤں پہ اپنی زبان بولتا ہے، خوشی کی انتہاؤں پہ اپنی زبان بولتا ہے، اور جب اچانک بولتا ہے تو پھر بھی اپنی زبان بولتا ہے. اور بعض مفکرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جب گنتی گنتا ہے، یا یعنی یہ پیسے گنتا ہے، رقم جو ہوتی ہے، نوٹ گنتا ہے، وہ بھی اپنی زبان میں گنتا ہے، وہ بھول جاتا ہے باقی زبان. تو پاکستان میں ایک بڑی زیادتی یہ ہوتی ہے. حالانکہ یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ اپنی مادری زبان میں تعلیم دینی چاہیے. آج بھی کئی ملکوں میں، مثلا کینیڈا میں، اگر 5 بچے ایک کلاس میں پنجابی بولنے والے ہیں تو ان کو پنجابی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں مادری زبانوں کو نظر انداز کیا گیا، خاص طور پر پنجابی کو، اور اس میں پنجابیوں کا زیادہ قصور ہے. پنجابی مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ پنجابی بولنا شاید کوئی بدتمیزی ہے، حالانکہ ایسا نہیں. ایک دن یہ لاہور جو آپ کا شہر ہے، اس میں بیٹھے ہوئے کوئی سینئر، کوئی بیوروکریٹ، کوئی ریٹائرڈ جنرل، وہ سارے باتیں کر رہے تھے انگریزی میں اور اردو میں. تو میں نے کہا یار اپنی زبان بولیں، آپ پنجابی بولیں. وہ میں سے کہا ہاں جی آندھی ہے جی صاحب. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے کہا، ایک ریٹائرڈ جرنیل سے، میں نے کہا وہ بانڈے جان کا پتہ ہی؟ تو اس نے کہا یار ڈاؤن نو، لیکن بچپن میں شاید ایک بار سنا تھا. میں نے کہا مجھے یہ لفظ وانڈے جو ہے اس کا ترجمہ انگریزی یا اردو میں کر کے دکھائیں. کیا تو ترجمہ تو ظاہر ہے ایک ڈیڑھ سے کم کا ہو ہی نہیں سکتا. وہ آپ انگریزی زبان میں کریں یا اردو میں، تو جو پنجابی ہوگا وہ فوراً سمجھ جائے گا. اسی لیے جب یہ گانا تھا نور جہاں کا، یہ گیت تھا نا، وہ میں تھا ماں جانی، وہ اردو والوں کے لیے مشکل تھا یہ ترجمہ کرنا، جنہوں ہوڑی نہیں لینا میرا نام. اس لیے زبانوں کو نہیں مرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پنجابیوں کی یہ زیادہ ذمہ داری ہے. اگر مجھے کہا سوری آپ کا آپ کے کرنٹ افیئر کے سوال، بالکل وہ ٹائم محدود ہے اور میں نے آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے، لیکن وہ پوچھنا ہے، لیکن آپ کی باتوں سے اور آپ کے پروگرام کے بعد تو لگتا یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اب آنے والے ادوار میں اہل دانش سے مستقبل کا حال نہیں پوچھے گا. اور آپ کی باتوں سے بھی اندازہ مانا کہ وہ علم ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے اب نجومیوں پہ تکیہ کر لیا اور سمجھتے ہیں کہ یہ وہی نجومی ہیں جو کہ فرعون کے زمانے میں تھے یا عرب ممالک کے اس جہالت کے دور میں تھے، اور آج بھی وہ علم اسی طرح ہے اور وہ جو ہیں وہ اہمیت اختیار کر رہے ہیں.
اور اہل دانش جو ہے وہ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں؟ کہ یہ آپ نے شاید سب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، جی جی یہ آپ نے پڑھی ہوگی یہ کتابیں، ایجنسیوں کی حکومت، ایجنسیوں کا کردار فلاں فلاں. تو بھٹو صاحب کے دور میں ان کے ایک بڑے لاڈلے وزیر تھے حفیظ پیرزادہ. جی جی وہ حفیظ پیرزادہ کی وائف نے پشاور میں کسی کو ہاتھ دکھایا. ٹھیک اب علم نجوم سے علم دست شناسی پہ آ جائیں، ٹھیک. یہ الگ قسم ہے نا ان سے علوم کی. بالکل اسی کی مختلف اقسام ہیں. اچھا، تو وہ جو دست شناس تھا وہ کسی ایجنسی کا تھا. تو وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر کو رپورٹ ہوگی، بات دوسری نے ظاہر کر دی ہوگی. تو کیبنٹ بھری میٹنگ میں بھٹو نے کہا حفیظ تمہاری وہ بیوی بہت پوچھتی پھرتی ہے کہ میرا خامد کا وزیر اعظم بنے. ٹھیک. تو وہ اگلی بات جو ہے وہ حذف کرتا ہوں، وہ نہیں میں بیان کرتا ہوں، میں آپ کو اکیلے میں کچھ بتاؤں گا، کچھ اور بھی باتیں انہوں نے کی تھی. ٹھیک. اچھا مظہر اللہ صاحب، اصل بات تو وہی ہے کہ ہم بات کو اصل اس کے طرف آتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں عام صحافی اہل دانش جب کوئی کالم لکھتا ہے، بات کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، تو اس پہ تو پکا ایکٹ لگ جاتا ہے. لیکن سر عام یہ نام نہاد جو نجومی ہیں بڑے بڑے چینل پہ بیٹھ کر بتا رہے ہوتے ہیں، پیش گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کو وزیر اعظم بنانے میں، فلاں کو چیف بنانے میں، اور فلاں کو کوئی اعلیٰ عہدے دلوانے میں ہمارا کردار رہا. ہم نے پہلے ہی دکھایا، ہمیں پوچھا، ہمیں باقاعدہ فون کیا گیا فلاں تعیناتی سے پہلے، اور ان پہ کوئی پیکا ایکٹ نہیں لگتا، ان کا کوئی ان پہ پابندی نہیں لگتی. یہ بڑا حیران کن مسئلہ ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. یہ کوئی ایک بات بھی ہے. کل مجھے اس کا ویڈیو کلپ کسی نے بھجوایا. جی جی کوئی نجم ولی آدمی ہے کوئی، ٹھیک ہے. میں نے تو صحافت میں کوئی اس کا نام شام نے اتنا سنا. ٹھیک. یہ مجھے پتا ہے کہ خواجہ سعد رفیق نے اس کو پی آر کا ریلوے کا جی ایم لگایا تھا. ٹھیک. اور وہ بڑے دعوے کر رہے ہیں اس ویڈیو کلپ میں. ٹھیک. کہ 2032 تک فیلڈ مارشل جو ہے جنرل عاصم منیر وہ رہیں گے، اور اس کے بعد جو بندہ آئے گا وہ بھی بڑا جری ہوگا، اور ان سے زیادہ وہ سختی کرے گا، اور عمران خان کو کہیں نظر نہیں آتا، فلانا نظر نہیں آتا. وہ بھائی اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے. جی آپ صحافی رہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے، وہ شیخ رشید ایک لفظ بولا کرتا تھا گیٹ نمبر 4. تو یہ پیداوار گیٹ نمبر 4 کی ہے، تو یہ ان پہ ٹھیکا پہ کس نے لگانا ہے؟ وہ جو چھرلیاں وہ چاہتے ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں، انہی کے کہنے پہ چھوڑتے ہیں، اور وہی بتاتے ہیں. اور آج کل پتہ کیا ہے، یہ جو بندے کا نام نہیں ہے، جی جی یہ پی ٹی وی سے بھی لاکھوں روپیہ سمیٹتے ہیں، اور دوسرے ٹی ویوں سے بھی 3 نوکریاں کرتے ہیں، اخبارات میں بھی کر رہے ہیں، اور لفافہ بھی ان کو مل جاتا ہوگا مبینہ طور پر. ہم نے سنا کہ لفافے بھی ملتے ہیں. تو اس لیے یہ لوگ حکمرانوں کی خوشامد میں اور اداروں کی خوشامد میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. حالانکہ جو غلط کام ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. مثلا 8 فروری 2024 کا الیکشن، اس کا جو رزلٹ ہے وہ ووٹ کے بالکل خلاف آیا. فارم 47 کے تحت جو ہارے ہوئے لوگ تھے ان کو جتوایا گیا. تو یہ کہنا چاہیے اس میں نہ کوئی مسلم لیگ کی سائیڈ ہے، نہ پی ٹی آئی کی سائیڈ ہے، نہ پیپلز پارٹی کی. سچ یہ ہے. ابھی کل مجھے ایک آدمی ملا
جو انچارج تھا لاہور کا، لاہور ڈویژن کا الیکشن میں، مجھے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہو بھائی سناؤ، اب لاہور چھوڑ آئے ہو اور جگہ ٹرانسفر ہو گئے ہو؟ کہنے لگا بڑا بڑا ظلم کیا ہم نے. تو میں نے کہا یہ آپ کو ظلم کا ساتھی تو نہیں بننا چاہیے تھا. میں نے کہا وہ کہتا جی وہ میں سوچتا ہوں اب کربلا کے کرداروں کو، تو ہم ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن اس راستے پہ ایک قدم نہیں چلتے. اچھا وہ خود ہی بیان کیے جا رہا ہے، میں چپ کر کے سن رہا ہوں. کہتے دیکھیں جی میں نے کوشش پہلے میرے دل میں تھا، لیکن پھر میری بیوی میرے بچے مجھے یاد آئے، میں نے کہا نوکری ہے اچھی بھلی تو اس کو کیا کروں تو فلاں. پھر اس نے مجھے کہا کہ مجھے جو ایک ایڈیشنل آئی جی نے یہ کہا، یہ بندہ وہی باتیں بتا رہا تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں. اس نے کہا جی وہ ایڈیشنل آئی جی ظاہر ہے وہ پنجاب کا ایڈیشنل آئی جی تھا جس نے اس کو کہا. کہنے لگا ایک دن مجھے ایڈیشنل آئی جی کہنے لگا کہ سر دیکھیں بڑا بڑا عجیب وقت بھی آیا، ہم قاتلوں کے گھروں پر بھی جب چھاپا مارتے تھے تو ہم کسی کی ماں بہن بیٹی کو بےعزت نہیں کرتے تھے اور ہم دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، دروازہ توڑتے نہیں تھے. لیکن ان 2-2.5 سالوں میں 3 سالوں میں ہم نے دروازے توڑے، ہم نے لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو بےعزت کیا. اس نے کہا یہ دیکھیے کیا تماشا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں پھر کہہ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کی ماں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا دے. یہ ظلم ہوتا ہے. اچھا اب وہ جو ظلم صاحب، یہ جو الیکشن ہو سلیکشن ہو یہ ہر دور کا رہا ہے اور ہر دور میں کچھ آپ جیسے لوگ سچ بولتے رہے اور دوسرا لوگوں کی طرح جھوٹ بولتے رہے اور ان میں اتنی شاید وہ تھی ہی نہیں کہ وہ یا اتنی دلیری نہیں تھی کہ وہ بات کر سکے، اور اسی طرح کی پھر بعد میں جب وقت گزر جاتا ہے تو اس طرح کے قصے سناتے ہیں وہ. لیکن اصل ہے کہ کسی دور میں بھی جو ہے وہ عوام کا فیصلے کو ہونے دیا گیا ہے نہ ہی مانا گیا ہے. پہلے کم تھا، اس دفعہ تو انی ڈال دی گئی ہے. لیکن بات جو تھی وہ یہ ہے کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ کل جہالت تھی، جہالت کا دور تھا، اس میں لوگ جیتے تھے. آج ہم دعوے دار ہیں تعلیم یافتہ ہونے کے، باشعور ہونے کے، پھر بھی ہم جہالت میں جی رہے ہیں. اور بات وہی آتی ہے کہ ہم اہل دانش کو چھوڑ کر نجومیوں پہ تکیہ کر رہے ہیں، 10 شناسوں کو ہاتھ دکھا رہے ہیں اور پھر ہم اپنے فیصلے کر رہے ہیں. لیکن ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف مذہب صاحب کہ یہ آج جو ہے یہ تو معاملات چلتے رہیں گے اور سارا کچھ ہوتا رہے گا، لیکن آج سیلاب اور قوت جو ہے وہ قدرتی آفات میں ملک گھرا ہے. یہ سیلاب کی تباہی اور سرکار یہ جو ہے یہ سیلاب کی تباہ کاریاں اور سرکار کی بے پروائیوں کی سزا عوام ہی کیوں اکیلے بھگت رہے ہیں؟ بڑی بدقسمتی ہے. اور جو لوگ بھگت رہے ہیں جی یہ سب لوگ نام انہی کا لیتے ہیں. ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ہم عوام کے نام پہ یہ کر رہے ہیں، عوام کے لیے یہ کر رہے ہیں، عوام کے لیے وہ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں 70 سے 80% پنجاب غرق ہو گیا. دیہاتوں میں بسنے والے لوگوں کے بینک بیلنس، ان کے مویشی، ان کی فصلیں ہوتی وہ سارے بہ گئے. اب وہ بیچارے خیموں میں اور انہیں کوئی کھانا کھلانا چاہتا ہے تو ہمارے ادارے جبر کرتے ہیں کہ اس پہ فلاں کی تصویر لگاؤ، اور وہ تصویر قائد اعظم کی نہیں
ایک خاتون ہے وزیر اعلیٰ، ان کی لگاؤ. حتیٰ کہ جو جانوروں کو چارہ دینا ہے اس پہ بھی ان کی تصویر لگاؤ. اور جہاں وہ جاتی ہے کبھی کشتی پہ ٹینٹ لگا دیا جاتا ہے کہ اس کشتی میں بیٹھ لیں، اور وہ کیمرے جاتے ہیں ساتھ شوٹ کرنے کے لیے. کبھی نیچے کیچڑ ہو تو بینچ رکھ دیا جاتا ہے کہ بینچ پہ کھڑی ہو کے بات کرے. اور ایک جگہ یہ بھی دیکھا گیا کہ چونے کی لائنیں لگائی گئی کہ ادھر سے گاڑی گزر رہی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا لوگ سیلاب کا مقابلہ اس طرح کرتے ہیں؟ یہ دو خاندان پیچھے کیا ہے. جی جی. ایک فیملی نہیں. پانی آ گیا ٹھیک ہے، بارش ہوئی پانی آ گیا، لیکن آپ کے پاس یہ تو 3 بکھرے ہوئے دریا ہیں اس وقت. نہ آپ کے پاس ستلج پہ واٹر سٹوریج کا کوئی پروگرام ہے، پانی آ جائے آپ بے بس ہے. نہ آپ نے راوی پہ کچھ بنایا کہ پانی سٹوریج ہو جائے، چھوٹے چھوٹے ڈیم بن سکتے تھے. نہ آپ نے چناب پہ کچھ بنایا. سو یہ تینوں دریاؤں کا پانی جب آتا ہے تو تباہی کرتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں جو ستلج ہے اس میں بیاس شامل ہوتا ہے، وہ امرتسر کے پاس ہی شامل ہو جاتا ہے. اب 2 دریاؤں کو جب 2 دریا ملتے ہیں انڈیا میں، ستلج اور بیاس، تو انہوں نے اس کا ایک بڑا ڈیم بھاکڑا ڈیم بنا رکھا ہے. وہ وہاں سے پانی چھوڑتے ہیں تو آپ کا سارا علاقہ زیر آب آ جاتا ہے. اسی طرح راوی پہ انہوں نے کتنے ڈیم بنا رکھے. مادھو پور ایک ڈیم ہے، لکھن پور دوسرا ہے، براج ہے. 3-4 ڈیم ہے راوی پر. اور جب وہ آخری ڈیم جو ہے مادھو پور، وہاں سے پانی چھوڑتے ہیں تو وہ بھی تباہی پھیلاتا ہے. اسی طرح چناب پہ بگلیار ڈیم ہے، سلار ڈیم ہے. وہ جب ان کے اسپیل ویوز کھولتے ہیں تو پانی پاکستان پہ آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی ہمارے یہ بارڈر کے ایریا ہے جن میں نارووال ڈسٹرکٹ ہے، سیالکوٹ ڈسٹرکٹ ہے، گجرات ڈسٹرکٹ ہے، یہاں کشمیر سے یعنی اگر آپ شروع ہو جائیں نارووال ڈسٹرکٹ سے، راوی تو آتا ہی آتا ہے، دریا ہے بڑا. اب جو چھوٹے نالے ہیں، آپ تو ان کو نالے کہتے ہیں لیکن وہ چھوٹے ریور کہہ سکتے ہیں آپ. اب راوی کے پیرلل کٹھوا ایک ڈسٹرکٹ ہے جموں صوبے کا، شکر گڑھ جو ہے نارووال کی تحصیل اس کے بالکل سامنے. کٹھوا سے ایک نالا آتا ہے، 2 نالے آتے ہیں، اوج اور بئی، تو وہ بئی میں شامل ہو جاتا ہے. تو بئی میں بکھرا ہوا ہے. اب کٹھوا سے آگے ان کا ڈسٹرکٹ ہے سانبا. سانبا سے 2 نالے آتے ہیں چھوٹے ریور، ایک بسنتر ہے، ایک ڈیک ہے. بسنتر تو جسر نارووال کے پاس جا کے شامل ہو جاتا ہے راوی میں. اب ڈیک جو ہے، ڈیک پہلے ظفروال کی تباہی کرتا ہے، پھر چونڈا کی، پھر پسرور کی، پھر یہ وانڈو یہ کاموگی کے پاس، یہ برید کے قریب آتا ہے. پھر یہاں سے پنڈی داس چلا جاتا ہے، پھر ننکانہ سے ہوتا ہوا شد پور کے پاس آ کر وہ گرتا ہے. اچھا کوئی بندوبست نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے نالا ایک ہے، ایک جموں ڈسٹرکٹ سے آتا ہے اور سیالکوٹ شہر سے گزرتا ہے. پھر جو دریا توی ہے یہ بھی جموں سے آتا ہے.
اور یہ سیالکوٹ کی طرف آتا ہے. پھر نالا پلکھو ہے، یہ بھی جموں سے آتا ہے. پھر یہ گجرات میں نالا بھمبر ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے نہ ان چھوٹے ندی نالوں پر، اسی طرح پنڈی میں آپ دیکھیں لئی ہے، یہ بھی پہاڑوں سے اتر کے وہ ایک نالا آتا ہے. اسی طرح دریائے سما ہے، دریائے پینڈ ہے. اور پھر آپ دیکھیے یہ تو ہو گئے پنڈی کے. یہ جو کوشاب نشہر ہے، وہ نشہرے پہ بہت سیلاب آتا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے کو سلیمان، یہ ڈی جی خان میں، وہاں وہ سیلاب آتا ہے، کوئی سلیمان کا نالا بھی پھرتا ہے پہاڑوں سے جو اترتا ہے. سو ہم نے ان ندی نالوں کو کبھی محفوظ بنانے کی کوشش نہیں کی، کبھی ان کا جو پانی ہے ان کو سٹور کرنے کی کوشش نہیں کی. اب الٹا ایک دفاع کا وزیر ہے خواجہ اسد، وہ جو الیکشن جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کبھی ٹھیک نہیں ہوئے، وہ کبھی بھی خواجہ صاحب بھی جیتتے ہیں. اب وہ فرما رہے ہیں لوگوں کو کہ پانی کے ٹب بھر لے، پانی ڈال لے، حمام میں ڈال لے. خواجہ آصف تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ہر دفعہ، اب تو وہ بڑے نئے دعوے، نئی باتیں کرنا، شرلیاں چھوڑنا شروع ہو گئے. اب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بند تو بنائے نہیں لیکن سکیمیں دریاؤں میں بنا دیا، اور وہ بنانے والے کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ خود اس کی وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو علانیہ کہ وہ ہمارے بالا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے وزراء ہیں اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے مالک ہیں. اب بتائیے ان پہ ہاتھ کون ڈالے گا؟ وہ میڈیا ہاؤسز کے مالک تو نہیں، دیکھیں چینلز کے بھی مالک ہیں اور سوسائٹیوں کے بھی مالک ہیں، وہ نہیں ڈالے. ابھی یہ خبر جو ہے، یہ دو چیزیں بڑی چل رہی ہیں. ایک چیز چل رہی ہے کہ یہ فلاں جی سوسائٹی ٹھیک ہے، یہ ڈسکس ہو گئی کہ یہ راوی پہ آ گئی. کس نے منظوری دی؟ وہ وزیر اعلیٰ موجود ہے جس نے منظوری دی. کس نے روکا؟ وہ میاں اسلم اقبال بیچارہ پتہ نہیں کدھر چھپا ہوا ہے، کہاں اپنی زندگی کے دن بسر کر رہا ہے. اس نے غیر قانونی کام روکنے کی کوشش کی. اب کچھ لوگوں نے، یہ حکومتی لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، وہ جی عمران خان چاہتا تھا اس طرح. او بھائی، عمران خان کی بات سمجھنے کی کوشش تو کرے. وہ کہتا تھا نیا شہر بسانا ہے، اور وہ کہتا تھا یہاں میں نے پانی سٹور کر کے جھیل بنانی ہے، اور راوی کا گندا پانی اس کو فلٹر کر کے راوی میں پھینکنا ہے. اس کے تو منصوبے اور تھے. وہ تو سنگاپور کی مثالیں دیتا تھا. اس کے تو دیکھیے آج مجھے فارن آفس میں کسی نے بتایا، اس نے کہا ہمارے پاکستان کی فارن پالیسی کا جو ہے وہ دھیان ہی نہیں پڑتا بڑے اعظم افریقہ پہ. پھر بندے نے کہا فارن آفس کے لیے، اس نے کہا لیکن میں عمران خان کا ذکر ضرور کروں گا کہ اس نے افریقہ کے 5 ملکوں میں ایمبیسیاں کھولی. اب اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ راوی کو تباہ کرنا چاہتا تھا. بھائی نہیں، آپ روڈا کو اسٹڈی تو کرے کہ وہ نیا شہر بسانا چاہتا تھا اور اس میں درخت بھی لگنے تھے اور اس میں راوی کے پانی کو صاف بھی کرنا تھا اور جھیلیں بنانی تھی. وہ تو پانی زندگی ہے. وہ اس کی تقریر سنے. مظہر اللہ صاحب، ہم بجائے اس وقت اور ان چیزوں کو سیلاب سے پہلے ہم نے آفات کے لیے کوئی منصوبہ سازی نہیں کی، اور اب سیلاب کے بعد ہم اس پہ قابو پانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ جو اصل جو کوتاہیاں ہیں، نہلیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو موزے الزام ٹھہرانے کے، ہم ان کوتاہیوں کو، ان کا ازالہ کیوں نہیں کرنے کے لیے کوئی پالیسی اختیار کر رہے؟ بہت اچھے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. شاہد صاحب ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن یہاں سیاست ایسی ہو گئی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، دنیا کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے
کم از کم 25% اس کا رقبہ جنگلات پر مشتمل ہو. ہمارے ہاں 4% سے بھی کم ہے. ہم نے افات کا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ اچھا جو چلے میں دوسرے صوبوں کی بات نہیں کرتا. پنجاب میں جو جنگلات تھے کس نے کاٹے؟ کون کھا گیا؟ کتنے بڑے بڑے جنگلات تھے، کئی جگہوں پر تھے. وہ پھر آپ کے پروگرام میں وقت کم ہوتا ہے، ورنہ وہ جگہ بھی بیان کر دیں. صاحب یہ ساری چیزیں ہر ایک کو پتہ ہیں، اور آپ تو خود وہ اپنی زبان سے کہنا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے ہی ساتھیوں کے بارے میں اظہار خیال کرنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ ان کے حواری ہیں. اب جب یہ سارے کہنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر تو فیصلہ سازوں کو اس پر غور کم سے کم کرنا چاہیے. ہر دور میں کہا جاتا ہے جی کم سے کم جو ڈکٹیٹر کا زمانہ آیا ہے اس نے کچھ نہ کچھ ڈیم بھی بنائے ہیں، ان انتظامات کو انہوں نے احتساب بھی کچھ نہ کچھ کیا ہے. اب بھی اگر دیکھا جائے تو ہائیبرڈ نظام ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ہائیبرڈ نظام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کم سے کم ان نااہلیوں کو تو دور کر لیا جائے کہ آنے والے سال جو اس سے بھی بڑا آفت زدہ ہوگا جو بتایا جا رہا ہے، ہم اس میں اس ملک کو بچا سکیں، ہم اس کی عوام کو بچا سکیں، ہم یہاں کوئی بہتری لا سکیں. جی 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. جی اس دوران ساہیوال کا ایک آدمی میرے پاس آ گیا. اس کے جرمن سے کچھ تعلقات تھے. اس نے کہا میرے پاس جرمنی کی ایک کمپنی ہے، یہ وہ گارنٹی کر رہے ہیں فلاں فلاں. میں نے چیزیں پوچھی، میں ان کی پنجاب حکومت کے پاس لے گیا. میں نے کہا جی وہ دعویٰ ان کا ہے کہ وہ سڑک بنائیں گے، اور آپ لوگ اگر 100 روپے میں سڑک بناتے ہیں تو وہ 20-22 روپے میں بنائیں گے. بڑا اٹریکٹو بات ہے، ملکی پیسہ بچ رہا ہے. اور میں نے کہا جی دوسری بات جو ہے، ہماری سڑکیں ٹوٹی رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو سڑک ہم بنائیں گے ہم گارنٹی لکھ کر دیتے ہیں کہ وہ سڑک 80 سال تک نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک. جب انہوں نے 80 سال کا نام سنا تو پھر بابوؤں کے کان بھی کھڑے ہو گئے. تو پھر وہ کام نہیں ہونا تھا. اس لیے کہ پاکستان میں تو ہر سال کمیشن کھایا جاتا ہے. اب ایک سڑک اگر بن جاتی ہے، لاہور سے ملتان بن جاتی ہے، اور وہ 80 سال وہ سڑک ٹوٹنی نہیں، تو ٹھیکیدار دیکھتے رہیں گے. اور یہ جو کمیشن کھانے والے بابو اور سیاستدان ہیں یہ کہیں گے یار یہ کیا مصیبت ہم نے اپنے گلے ڈال لی. میں حیران ہوتا تھا یورپ میں جا کے، امریکہ میں جا کے، کہ یار یہاں تو برف بھی پڑتی ہے، یہاں تو بارشیں بہت ہوتی ہیں. اب انگلینڈ میں 8 مہینے بارش ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. میں کہتا ہوں ان کی سڑکیں کیوں نہیں ٹوٹتی؟ تو پتہ چلا کہ بھائی وہ اتنا خالص مٹیریل استعمال کرتے ہیں. اس کی مثال میں پھر اپنے اس دیش سے یا ہندوستان سے دیتا ہوں. جو پل انگریزوں نے بنائے وہ آج تک چل رہے ہیں، اور جو اللہ ماشاءاللہ اس ٹیکنالوجی، جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کے لوگوں نے بنائے وہ ٹوٹ گئے. اب دیکھیے انہوں نے کم از کم 100-150 سال پہلے بنائے، ٹھیک ہے، وہ پل برقرار ہے. آج بھی جن عدالتوں کی لاہور ہائی کورٹ بلڈنگ انگریزوں نے بنائی قائم دائم میں، اور بلڈنگ دیکھنے کو دل بھی چاہتا ہے. اسی طرح یہ گورنمنٹ کالج لاہور ہے، پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس ہے، ایف سی کالج، یہ جو انہوں نے بلڈنگیں بنائی وہ دیکھنے کے قابل ہے. آج بھی لاہور میں اگر کوئی مہمان آ جائے آپ کہاں لے جاتے ہیں؟ کوئی غیر ملکی سربراہ آ جائے تو آپ شاہی قلعہ لے جاتے ہیں، شالامار باغ لے جاتے ہیں، گورنر ہاؤس. یہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی شاہی مہمان آتا ہے آپ اس کو لے جاتے ہیں شاہی قلعہ میں، اگر وہ مسلمان ہو تو بادشاہی ماسک بھی لے جاتے ہیں،
اور دوسری جگہ جو ہے وہ شالامار باغ ہے. وہ آپ نے کیا بنایا؟ 78 سالوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ کسی غیر ملکی مہمان کو لے جائیں. کیا بنایا آپ لوگوں نے؟ موٹر وے بنائی ہے. یہ سوال ہے نا. موٹر وے بنائی ہے جی انہوں نے یہاں پہ وہ ٹرین چلائی ہے جی, میٹرو چلائی ہے جی, سب وے بنائے ہیں جی, اور کیا کریں؟ وہ اسٹیڈیم اب تو بنا دیا انہوں نے, نیا کر دیا ہے اس کو, اور بتائیں کیا کریں؟ وہ بھائی جو موٹر وے بنائی اس میں کمیشن کتنے لیے؟ وہ سلمان فاروقی پتہ نہیں زندہ ہی ہے میرا خیال ہے ابھی. وہ تھے اس وقت سیکٹری مواصلات. آپ یہ قصہ سن لیں. تو وہ میریٹ ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے تو مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر اور ان کی بیوی آئی. تو انہوں نے وزارت سیکٹری مواصلات تھی, واقفی تھی, ایک دوسرے سلام ہوا. تو سیکٹری مواصلات جو سلمان فاروقی تھے انہوں نے کہا لو جی میں نے آج آپ کے لیڈر کا بہت بڑا کام کر دیا. یہ کون سا کام کر دیا؟ اس نے کہا اتنا پیسہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا جتنا میں نے اس کو دلوا دیا کمیشن. اچھا جی انہوں نے بات آئی تھی ہو گئی. اب وہ جو بینظیر کی حکومت آ گئی اب اگلی 93 کے بعد, تو سلمان فاروقی نے بینظیر کے بڑے قریب ہو گئے. وہ کسی نے پوچھا بھی یہ کیا تمہارا چاہیے؟ تو نواز شریف کے بڑا قریب تھا, تو اب یہ ادھر کدھر ہو گیا؟ تو پتہ یہ چلا اس نے کہا کہ بیوروکریٹ اچھے کام نہیں کرتے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ جو نواز شریف کو کمیشن دلوایا تھا انہوں نے ان چیکس کی کاپیاں رکھی تھی کچھ, وہ بے نظیر بھٹو پر دکھائی اور بے نظیر بھٹو قریب ہو گئے. تو یہاں تو یہ دھندے ہوتے رہے ایسے. اچھا مذہب محدود ہونے کے باعث میں آپ تو لیتے ہیں علم نجوم سے پیش گوئی, میں تو اہل دانش سے لینے کا قائل ہوں, اور آپ جیسا اہل دانش بیٹھا ہو تو میں اس کے بغیر جو ہے یہ اس کو وقت کو ضائع نہیں کروں گا. ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ اتحادی پھٹ پڑے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے استعفوں کا کہہ دیا ہے اور اسمبلیوں سے نکلنے کا بھی جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے یا کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کہاں تک حقیقت ہے, اور کیا واقعی ایسا یہ دونوں باتوں میں کچھ صداقت ہے؟ 2020 میں یہ الیکشن ہوا 8 فروری کو, تو ایک فارم 47 کے ذریعے ایک سیٹ اپ قائم کیا گیا. تو نظام چل نہیں رہا تھا, نظام گھسیٹا جا رہا تھا. جی جی. اب وہ جواب دے گیا. ٹھیک ہے. اب آپ کسی وقت میں سنیں گے کہ حکومت گھر کو چلی گئی اور نیا پوری سیٹ اپ بن گیا اور نئے الیکشن ہو گئے. وہ اس سال کے آخر میں ہو جائے یا اگلے سال کے شروع میں ہو جائے, یعنی پھر یہ سردی کے مہینے 2-3 آپ کو نکالنا پڑیں گے, کیونکہ دسمبر جنوری میں بہت سردی ہوتی ہے پاکستان کے کچھ علاقوں میں. تو اچھا اس میں بھی کیا صداقت ہے؟ یہ تبدیلی تو پھر نومبر کے بعد ہی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نومبر میں واقعی چیف جا رہے ہیں اور نئے چیف آ رہے ہیں, اور اتنی آسانی سے جا رہے ہیں اور اتنی آسانی سے آ رہے ہیں؟ آسانی سے تو کوئی نہیں آتا, اور میرا خیال ہے کہ نئے چیف آ جائیں گے. ٹھیک ہے. نہیں اتنے کام کرنے کے بعد بھی وہ چلے جائیں گے کیا کرنے کے بعد؟ اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد, فیلڈ مارشل بننے کے بعد کیا وہ بس آسانی سے چلے جائیں گے؟ دل نہیں مانتا. آسانی سے کوئی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. آسانی سے کوئی نہیں جاتا. یہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ اقتدار سے جانا نہیں چاہتے. وہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ان کو بھیجنا پڑتا ہے یا بھیج دیا جاتا ہے. تو حالات ایسے بن چکے, آپ دیکھ نہیں رہے پاکستان میں
کوئی بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ چکی ہے، اسی لیے بےروزگاری بڑھ، کیا اسی لیے میاں نواز شریف کی سلاب سے زیادہ یا سیاسی استحکام لانے کی طرف توجہ دینے کی بجائے زیادہ مریم میں دوسری میٹنگوں کی طرف زیادہ دھیان ہے ان کا کہ آنے والے چیف کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جائے؟ وہ جنرل امین گل کا آپ انٹرویو سن رہے، جی جی چیف کا فیصلہ کہاں ہوتا ہے، کون کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ نواز شریف دراصل اس لیے میٹنگیں کرتے پھر رہے ہیں کہ ایک تو انہیں یہ رانجھ ہے کہ میں وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے وزیر اعظم بناؤ۔ دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں، یعنی ہم بھاگ کے کہاں جائیں گے۔ ایک جگہ انہوں نے ڈھونڈی ہے بیلاروس، وہاں ایک کمپنی میرا خیال ہے رجسٹرڈ کرا رہے ہیں، لیکن پاکستان سے بھاگنا بھی ایک ایشو ہوگا۔ لیکن برلا صاحب، نجومی تو مریم نواز صاحبہ کی آئندہ وزیر اعظم بننے کی پیش گوئیاں کر رہے ہیں۔ ان کی جو بیڈ پرفارمنس ہے نا، اس پہ فیصلہ کرنے والے بھی بہت تنقید کر رہے ہیں، جو فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں وہ بہت تنقید کر رہی ہیں، وہ مطمئن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی ایک شخص کا مطمئن ہو جانا پورے نظام کا مطمئن ہونا نہیں ہوتا، تو پورا نظام ان سے متفق نہیں ہے، نہ مطمئن ہے۔ لیکن اگر ستارے ان کے عروج پہ ہیں تو وزیر اعظم بننے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آ سکتی نا پھر؟ وہ آپ کا نجومی بتا رہا ہے ستارے عروج پہ، ہمارا نجومی بتا رہا ہے کہ ان کا اقتدار ختم ہے۔ آپ کا نجومی عمران خان کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ کیا وہ باہر آئے گا، وہ آ رہے ہیں اور کب جو ہے وہ پارٹی کو منظم کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے آئین ہی نیا لکھ لیا ہے، جو سسٹم میں تبدیلیاں کرنی ہیں وہ سب کچھ انہوں نے لکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ مجھے پرسوں بتایا تھا کسی نے امریکہ سے جی جی کہ امریکن پریشر ایک مرتبہ پھر آئے گا ابھی ستمبر میں، تو ستمبر میں تو ہلچل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ آ جائے گی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس سال کا آخر جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے سیاسی گہما گہمی اور تبدیلیاں آتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح لفظ بولا ہے کہ اس سال کے آخر میں سیاسی گہما گہمی بھی ہوگی، پاکستان کا نظام تبدیل ہوتا ہوا بھی آپ دیکھیں گے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ باشعور ہو گئے ہیں، لوگوں کا شعور بھی آپ دیکھیں گے، لوگوں کے شعور کے چرچے بھی آپ سنیں گے، اور لوگوں کا شعور جو ہے وہ سول سپریمیسی کی طرف جائے گا، تو یہی نظام جو ہے آپ کو بدلتا ہوا دکھائی دے گا۔ جو آج ہے جی جی شاید وہ آخری باری لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مدبر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، برلا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے، یہ آخری دموں پہ ہے، یہ نظام یہ حکمران جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور آنے والا دور جو ہے وہ عوام کا ہے، عوام کے ہی فیصلوں سے فیصلہ کیا جائے گا اور عوام کے ہی نمائندوں، منتخب نمائندوں کو اقتدار دیا جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ۔